رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ علامات بیان کی ہیں. وہ علامات جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ہمیں انہی علامات پہ ایمان رکھنا چاہیے، اور جتنی تفصیل بتا دی احادیث میں اتنی ہمارے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کی جستجو نہیں کرنی چاہیے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ پوری امت بلکہ پوری دنیا، یہ وہ دور ہے جو قرب قیامت والا دور ہے. جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، 3 قسمیں تھیں علامتوں. ایک وہ جو قیامت سے بہت پہلے کی ہیں، دور کی علامتیں، مثلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی علامات قیامت میں سے. ہمیں نبی نے بتایا حضرت مہدی آئیں گے، اور آنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ مسلمان ان کو خود تلاش کریں گے، اور تلاش کرتے ہی مجاہدین کا امیر بنا دیں گے ان کو جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے. اس پر ہمارا ایمان ہے. تو حضرت مہدی کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ بولو بھائی. جہاد. کمانڈ چاہیے ہوگی مسلمانوں کو. اس کے لیے حضرت مہدی کا سلیکشن ہوگا وداؤٹ الیکشن. سمجھ رہے؟ تو اس سے پتا چلا جتنے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کریں گے، اگر وہ جہاد سے ریلیٹو نہیں ہے، لڑائی کے لیے میدان میں نہیں آ رہے، تو وہ مہدی کے علاوہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، امام مہدی نہیں ہو سکتے وہ لوگ. ان خلیفہ عادل اور امت مسلمہ کے اس عظیم ترین رہنما جن کو عام طور پر امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کا تذکرہ اس کثرت سے احادیث میں آیا ہے کہ انکار کرنا امام مہدی کی آمد کا یہ غیر عالمانہ، غیر تحقیقی رائے قرار پائی ہے امت کے سواد اعظم کے نزدیک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے تلاش کریں، ہمیں کیا پتا چلے گا کب آ رہے ہیں؟ میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں نے کہا ہے 2015 میں، فلاں نے کہا ہے 2020 میں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا. لہذا جو چیز اپنے وقت میں جب ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گی. اللہ مسلمانوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیں گے کہ تلاش کرو. جو کام نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، وہ میری اور آپ کی مرضی سے اس کا تعلق نہیں ہے. لہذا یہ بحث فضول ہے، عبث ہے. کب آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے کام ہیں ایسی باتوں میں زیادہ پڑھنا جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں ہمارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے. ہم آج انہی حالات سے گزر رہے ہیں، اور بڑے بڑے فکر، بڑی بڑی علامتیں شروع ہونے والی ہیں جن کا آغاز امام مہدی کے ظہور سے ہوگا. امام مہدی ظاہر ہوگا. ان کے ظہور سے پہلے جو حالات دنیا میں پیش آنے والے ہیں، جتنا میں نے غور کیا، وہ تمام علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں، ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں، ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے. لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے. ظہور ہوگا. ایک خاص علامت یہ ہے جو پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی پوری امت میں. آج ہم دیکھتے ایسی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، گھر گھر، محلہ محلہ، فرقہ وارانہ، سیاسی پھوٹ، جماعتوں کی، گروہوں کی پھوٹ ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے.
امام مہدی بھی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے. دمشق کے اندر مینار شرقی پر جامع مسجد میں فجر میں دونوں اکٹھے ہوں. اب کبھی بھی کسی بھی دن اور کسی بھی تاریخ اور کسی بھی سال اور کسی بھی سن میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا. صرف ایک علامت ایسی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اور جب وہ ظاہر ہوگی تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن وہ بھی شبے کے درجے میں ہے، یقین کے درجے میں ہے. وہ یہ کہ ایک علامت امام مہدی کی یہ بتلائی گئی ہے احادیث میں کہ امام مہدی اہل حق کا لشکر لے کر جہاد کریں گے اور اس تو دنیا کو فتح کریں گے، استنبول کو، ترکی کے دارالحکومت کو. یہ فتح کرنا ظاہر ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے جب استنبول مسلمانوں کے قبضے سے نکلا ہوا ہو، تو امام مہدی پھر جا کر اس کو حاصل کریں گے. اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید امام مہدی کے ظہور سے پہلے خدا نخواستہ استنبول ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جب وہ نکل جائے گا تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، امام مہدی کے ظہور کے بعد تو جہاد شروع ہو جائے گا، نفیر عام ہوگی جہاد کی، تو اور بس اس وقت مسلمان اور کافر دو ہی قومیں ہوں گی جن کے درمیان جنگ ہو رہی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد اسی جنگ و قتال کے زمانے میں استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر امام مہدی اس کو دوبارہ حاصل کر لے. اس بات سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علامت ابھی باقی ہے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک امیر کو منتخب کریں گے جن کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے. ان کا نام احمد ہوگا، مہدی ان کا لقب. مہدی کا معنی ہدایت یافتہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قریشی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے. سن 2015 میں ہوتے ہیں یا 16 میں ہوتے ہیں یا سن 3015 میں ہو یا 4015 میں. ان کے آنے میں 1 سال ہے، 1 صدی ہے، 1000 سال ہے یا 6000 سال ہے. ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم بولو بھائی نہیں. ہو سکتا ہے بھی 18000 سال ہو ان کے آنے میں، یہ بھی ممکن. شاید اللہ مسلمانوں کی فی الحال ویسے ہی مدد کر لے، قربانیوں کی لاج رکھے اور ویسے ہی مسلمانوں کی مدد ہو جائے حضرت مہدی کے بغیر. اور حضرت مہدی کو اللہ اگلے وقتوں کے لیے اللہ نے رکھا ہو. یہ اللہ کی مرضی ہے، میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں. تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں. عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان یصیب هذه الامه حتى لا يجد الرجل ملجا يلجا الیہ من الظلم. حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو. فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے. اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے بھی. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبته، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا. ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کہ اس کو ظاہر کر دے گی. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر امت میں ایک عام انسانوں کی طرح اہل بیت کے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور زیادہ روایات کے مطابق
سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہوں گے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں تھے، اور کچھ حضرات نے ان دونوں قسم کی روایات میں جوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد ماجد کے واسطے سے سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کی واسطے سے سیدنا حسین ابن علی کی اولاد میں سے ہوں، ایسا ممکن ہے۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی، اس لیے کہ کنٹراسٹ بہت شدید ہے، وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا ہے۔ چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں، اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی۔ اس وقت مسلمان علماء کے، بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے، الہام کریں گے، الہام۔ جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا، الہام ہوگا، الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا، جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین ہوں گے، کہ تلاش کرو، تلاش
اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے. امام مہدی خود نہیں کہیں گے لوگوں میں آ گیا ہوں اس دفعہ مجھے سلیکٹ کرو. جو اپنی سلیکشن خود چاہے وہ تو امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو شریف آدمی نہیں ہو سکتا امام مہدی ہونا تو دور کی بات. جس کو خود وزیر اعظم بننے کا شوق ہو, صدر بننے کا شوق ہو, خود علاقے کا ناظم بننے کا شوق ہو, جبکہ پتا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. خاندان شریف ہو سکتا ہے, یعنی سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سر نیم جو ہے نا خاندان کا وہ شریف ہو سکتا ہے, لیکن یہ شریف وہ نہیں جس شرافت سے نکلی ہے. ایک شریف ہوتا ہے جو شرافت سے مشتق ہے, اور ایک وہ ہے جو شر اور آفت سے مل کے بنا ہے, اس کو بھی آج کل شریف کہتے ہیں. بہرحال یہ سیاسی باتیں ہیں, ان میں ہم نہیں پڑھتے. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی. اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو. مہدی تو ان کا لقب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, سنن ابی داؤد جامع ترمذی. بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے, قال حضور نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم, اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے, لطول اللہ تعالی ذلک اليوم, تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا, حتی یبعث فیہ رجلا منی, یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا, من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں سے, یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی, جس کا نام میرے نام پر ہوگا, جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا. ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ اہل نظر اہل دل ان کو پہچان لیں گے, اور وہاں پھر لوگ ان سے بیعت کریں گے, اور وہ لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لینا شروع کریں گے, اور امت کی ایک نئی تنظیم نئی طرح سے منظم ہوگی امت اور متحد. اور بہت عرصے سے جو کسی ایک مرکزی قیادت کے ارد گرد جمع ہونے کی فوائد سے جو محروم ہے یہ امت, وہ محرومی ان کے ذریعے سے اب ختم ہوگی, اور اہل حق پوری دنیا سے کھنچ کھنچ کر ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے. اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی. دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے, حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین, رواہ داود. کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے, وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی, اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے. عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا, اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر. اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا. اور ہمارا تعلق جس خطے سے ہے, اس خطے کے بھی بہت سے خوش نصیب لوگ, ان کا بڑا کردار ہوگا ان کا ساتھ دینے میں, ان کی طاقت کو اور ان کے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں. اور وہ جو جس مرکز سے وہ اپنی جد و جہد شروع کریں گے وہ بیت المقدس ہوگا. اور آپ کم سے کم اس بات پر نظر رکھیے کہ عالمی سیاست کا مرکز اس وقت صرف اور صرف بیت المقدس ہے. بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا. ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر لانو کے زمانے میں بغیر لڑائی کے, کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھی. دوسری فتح پھر کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. اس نے صلیبی جنگیں لڑی
اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا، اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کو اللہ نے بنوایا ہی اسی لیے ہے کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج اٹھانی ہے، ایسے لوگ اٹھانے ہیں کہ جو دین کے لیے اٹھیں گے اور امام مہدی کی راہ کو ہموار کر دیں گے، ان کے لشکر کے فوجی بنیں گے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی ہم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی، کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے، اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطان، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ غالب اکثریت کا۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت سے مراد امام مہدی، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون
کاروانے زی وادی دور و دراز آید برو، یعنی زی عظیم یہ کارواں جو ہے نا یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برآمد ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے، پہلے مدینہ طیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اس لیے آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں، چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، پہچان نہ لیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے تو وہ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں، تم ان کی بیعت کر لو۔ تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا۔ یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیت المقدس کے اندر گاڑیں گے، یعنی امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ڈوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بإیلیہ، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ کہ امام مہدی بیت المقدس سے اپنی جد و جہد معجزانہ اور خارق عادت طور پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمانوں سے پھر سے دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے۔ ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا
مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف اربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ پھر امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جائے گی، تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے۔ تو امام مہدی ان کو کہیں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام مہدی کو کہیں جی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی نماز کے لیے آگے ہو چکے ہوں گے، اس دوران آواز لگ جائے گی کہ اے لوگو، امانت الارض فی السماء، عیسیٰ مسیح ابن مریم تمہارے پاس آ رہا ہے۔ حضرت جب آسمان پر جا رہے تھے تو وہ نہا چکے تھے، 2 پیلی چادریں اوڑے ہوئے تھے، اسی طرح اس غسل کا پانی ٹپک رہا ہو۔ یا اللہ، کتنا وقت گزرا ہے، اعمال محفوظ، اس نہا کے گئے ہیں، اس غسل کے قطرات ٹپک رہے ہو، اور حضرت نیچے اتر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھا لیں۔ آپ اللہ کے رسول مرسل ہے، وہ کہیں گے نہیں، مجھے تو اس امت کے ایک امتی ہونے پر فخر ہے اور اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اتنا بڑا انتظار کرایا گیا ہے۔ رحمت الامہ عن کشف الغمہ، عبد الوہاب شارانی لکھتے ہیں کہ تکبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور جب اقامت میں کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ دیدہ ہو جائیں گے، ایک دم رونے لگے جائیں گے۔ قدر زر 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 بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل 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 شناست، قدر دل دل رالی۔ انہیں پتہ ہے نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا چیز ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہے۔ اس شرف کے لیے ان سے کتنا انتظار کرایا گیا۔ کہ دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا، شاید اس میں بہت بڑے دقیق اشارات ہیں۔ دجال کی جو تفصیلات آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آخری درجے کی جو ایجادات ہوں گی اس کا استعمال کر رہا ہے یہ دجال پردے کے پیچھے سے بھی، اور اسی کا استعمال کرے گا یہ دجال سامنے آنے کے بعد بھی۔ یہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقطہ عروج ہوگا، آخری جو عروج معراج ہو سکتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ آپ انشاءاللہ دجال کے تفصیلی تذکرے میں ان باتوں کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مادی طاقت کے آخری جو عروج ہے، جس کے پاس مادی طاقت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک تلوار بھی نہیں چلائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا، اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئیں گے، اتنے میں دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا، اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی
کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوں گی۔ تو امام مہدی بعد الفجر ان کو احوال سنائیں گے کہ حضرت یاجوج ماجوج پھیلے ہوئے ہیں، دجال آیا ہے، بڑا ہنگامہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ لوگ پھر اس زمانہ جنگ و جدال کا ہوگا، مسلمان پورے عالم میں پریشان ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دجال کا خاتمہ پہلے ضروری ہے، یہ سارے گند اس سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تلاش میں نکلیں گے لشکر لے کر۔ فلسطین میں ایک جگہ ہے، اس کو باب اللدہ کہتے ہیں، اس کے قریب میں دجال کوئی تقریر کر رہا ہوگا، لوگ بیداد سکھا رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، وہ بھاگیں گے، تو آپ اس باب اللدہ کو حکم دیں گے کہ آپ کیسے جانے دے رہے ہیں، تو وہی ٹانگوں سے پھنس کے گر جائے گا ایسے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں گے، گردن کاٹیں گے اس کی۔ دجال اپنے آپ کو کہیں الہ کہے گا خدا، کہیں رسول کہے گا، شعبہ دباز ہوگا بہت بڑا۔ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام مسیح ہے، اور دجال کے ناموں میں سے بھی ایک مسیح الدجال ہے، تو اس لیے دجال لعین کا قتل مسیح مبارک کے ہاتھ سے، دجال لعین مسیح لعین کا قتل مقرر ہے۔ یہ نقطہ لکھا ہے علماء، اور کوئی اس کو مار نہیں سکتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں۔ اب دجال وہاں سے بھاگے گا، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے باب لد۔ اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے، اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا، رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں، تو یہ مقام لد کا کیا معنی ہے؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا، وہ سپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے سپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں، تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر دیں گے۔ جب دجال قتل ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج پورے عالم میں انسانوں کو کھانا شروع کر دے، تو عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں کہ اللہ یہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور ان کی تعداد بے انتہا ہے، اور آپ مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ دجال کے قتل ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور اس بیماری سے یاجوج ماجوج جہاں کہیں ہوں گے مردار ہو جائیں گے سب۔ ہم قوم کفرا، یہ کافر لوگ ہیں، یہ باپ کی طرف سے تو انسان ہے، ماں کی طرف سے شیاطین ہے، یا عکس ہے، شیس علیہ السلام تک نہیں پہنچتے، درمیان میں نسل کٹ جاتی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ ہر جگہ لاشیں پڑی ہے، گندگی ہے، بدبو پھیلی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں اور پھر رحمتوں کی بارش ہو جائے گی بہت زبردست قسم کی،
اور اس بارش کے بعد کہیں بدبو نہیں ہوگی، کہیں ان کی لاش نظر سب سمندر میں ڈوب جائے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، 2 شادیاں ہوگی، بچے پیدا ہوں گے وقت. 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ 7 سال حضرت زندہ رہیں گے اور اسی 7 سال میں 2 شادیاں ہوگی، بغیر شادی کے گئے آسمانوں اور بچے ہوں گے. دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، 40 سال رہیں گے. درست بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ تو 40 سال ہے، لیکن حضرت کی آخری عمر 7 سال ہے. لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے. پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو وہ قتل کریں گے. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں گے. اس وقت اتنی برکتیں ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں. اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت فوت ہوں گے، اور جب انہیں اندازہ ہو جائے گا تو مدینہ منورہ کے قریب ہو جائے گی اور فرمائیں گے کہ صادق اور امین نے اپنے قرب میں مجھے جگہ دی. وہاں جا کے انتقال ہوگا، جنازہ پڑھا جائے گا مسجد نبوی میں، اور پھر حضرت کے روزے کے ساتھ تدفین ہوگی. 5 قبروں کی جگہ ہے نا، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید القبور، دوسری ابو بکر، تیسرے عمر، چوتھے عیسیٰ مسیح، 5ویں مہدی. عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو مسیح ہے یہ بمانے پاک کے ہے، المقدس کے ہے، اور دجال کا نام جو مسیح ہے یہ بمانے ناپاک کے ہے. یہ ان الفاظ میں سے ہے جو ایک جگہ ایک معنی دے اور دوسری جگہ دوسرا معنی مشترک استعمال ہوتے ہیں. یہ باتیں نبی صاحب نے اس وقت فرمائیں جبکہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں کی جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے. تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئیں، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے. یہ جو حالات میں اتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے نا، یہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہے. حضرت مہدی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، کیا خیال ہے؟ اب حضرت مہدی پر کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے؟ اب آپ کتاب پڑھیں والدین کے حقوق پر، بیوی بچوں کے حقوق پر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس قسم کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا، آپ کی جو عملی زندگی ہے، اس میں آپ کو فی الحال جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں. مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا امام مہدی کا؟ کتنا آسانی سے حل ہو گیا. جب وہ آئیں گے تو میرے اور آپ سے پوچھ کے بولو بھائی، اللہ اس وقت مسلمان علماء کے، بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے، الہام کریں گے. الہام جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا. الہام ہوگا، الہام. لیکن یہ سب علامتیں ہیں، یہ تو ظاہر ہو کر رہیں گی، تقدیر میں لکھی گئی ہیں.
ان علامتوں کو روکا نہیں جا سکتا، ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں، لیکن ایک دعا کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یا اللہ ان فتنوں میں ہمیں شامل نہ کرنا، ان فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ فتنے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، اور اللہ کی نافرمانیاں انتہائی درجے میں ہوں گی، بے حیائی بھی پھیلی ہوئی ہوگی، ظلم و ستم بھی پھیلا ہوگا، قتل و غارت گری بھی پھیلی ہوگی، لیکن ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان خرابیوں سے ہمیں بچا لے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، کھلے ہوئے فتنوں سے بھی اور چھپے ہوئے فتنوں سے بھی۔ چھپے ہوئے فتنے دل میں ہوتے ہیں، کبھی کبر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی حسد پیدا ہو جاتا ہے، بے وجہ کسی سے دشمنی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کبھی چھپے ہوئے فتنے گھروں میں ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی اور خود دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے فتنوں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، کھلے ہوئے فتنوں سے بھی، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی۔ دیکھیں یہ دعا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ فتنے نہ بھیجیے گا، یہ دعا نہیں کی کہ فتنے نہ آئیں دنیا میں۔ کیوں نہیں کی؟ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئیں گے، تقدیر میں فیصلہ ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے چکے، قرآن حکیم نے بھی اس کو بتا دیا۔ ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، نہ اس کے لیے دعا مانگی گئی، دعا تو اس کی مانگی گئی کہ فتنے آئیں گے، لیکن یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہمارے گھر والوں کو بچا لیجیے۔ چنانچہ آج کا پیغام میرے نزدیک سب سے بڑا یہی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، کہ یہ دعا کیجیے، اہتمام سے کیجیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم کو کھلے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی۔